علم اجمالی کے مورد میں کہ جب اس کی تحلیل ممکن ہے، اگر مکلف کوشش کرے تو تفصیلی علم حاصل کر سکتا ہے، اپنے اس اجمال کی تشخیص دے سکتا ہے۔ علیکم السلام۔ اس قدرت کے باوجود وہ تفصیلی علم حاصل کرنے اور اجمال کو تشخیص دینے کی بجائے اور اس تفصیلی حکم واقعی پر عمل کرنے کی بجائے مکلف احتیاط پہ عمل کرتا ہے، تو یہاں سوال ہے کہ آیا یہ احتیاط اس کے لیے جائز ہے یا باطل ہے؟ مصنف نے اس مسئلے کی کئی صورتیں بنائی ہیں، توسلیات، پھر تعبدیات، اور تعبدیات کے اندر پھر فیما یحتاج الی تکرار، فیما لا یحتاج الی تکرار۔ توسلیات میں اور عبادیات غیر متکررہ کے اندر اس نے ایک ہی فتویٰ دیا ہے کہ احتیاط جائز ہے۔ آج ہم تیسرا مورد بیان کریں گے کہ جس میں احتیاط یقتضی التکرار، احتیاط تقاضا کرتی ہے کہ عمل کو ایک سے زیادہ بار انجام دیا جائے۔ اس صورت میں مصنف نے بعین ہی وہی اشکالات اٹھائے ہیں جو عدم تکرار کی صورت میں اس احتیاط کے اوپر اٹھائے گئے تھے، اور وہ اشکالات متوقع اشکالات تھے، یعنی ممکن ہے کہ ان اشکالات کو دلیل کے طور پر لیا جائے احتیاط کے بطلان پر، کیونکہ اشکال جو ہوتا ہے مخالف کی طرف سے وہ آپ کے نظریے کے بطلان کی دلیل ہوتا ہے۔ آپ دلیل دعویٰ دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، مخالف جو ہے صرف اشکال دے گا، اور جو مخالف کا اشکال ہوتا ہے اس کا وہی اشکال دلیل ہوتا ہے آپ کے نظریے کے بطلان کی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اشکالات اٹھائے گئے ہیں یہ ممکنہ طور پر دلیل ہو سکتے ہیں کس بات کی؟ احتیاط کے بطلان کی۔ مصنف نے رفتہ رفتہ ان چاروں اشکالات کو رفع کیا۔ ان میں سے پہلا اشکال تھا قصد قربت کا۔ مصنف نے کہا ہے کہ بھی یہ اشکال اس لیے بات نہیں ہوتا چونکہ قصد قربت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل جو ہے علی نحو الیقین مقرب الی اللہ ہو، احتمال ہو اس کے مقرب الی اللہ ہونے کا، تو بھی آپ اس کو جو ہے قصد قربت کی نیت سے انجام دیں تو وہ عبادی کے طور پر واقع ہو جاتا ہے۔ قصد وجوہ اور قصد تمیز، اس نے کہا ہے کہ ان دونوں قسم کے قصد کے ضروری ہونے پر یا عبادی کے اندر دخل ہونے میں کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو جو اجزاء یا شرائط متیقن ہیں جب ان کو انجام دیتے وقت ان دونوں قصد کو ان کی عبادی ہونے میں دخل نہیں ہے، تو وہ جو جس کے جز ہونے میں احتمال ہے یا وہ شرط جس کے شرط ہونے میں احتمال ہے، اس کو انجام دیتے وقت ان دونوں قصد کو اس کے عبادی ہونے میں دخل دینا یہ بدرجہ اولا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ چوتھا تھا کون سا؟ قصد جزیات۔ قصد جزیات کے بارے میں بھی اس نے یہی کہا ہے کہ قصد جزیات جو ہے اس قصد کو بھی اس عمل کی عبادی ہونے میں دخل ہو، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سیم یہی چار اشکالات اٹھائے جائیں گے اس وقت جب عمل تکرار کے ساتھ انجام دینا پڑے آپ کو۔ مثال اس کی کیا ہے؟ بسم اللہ۔ مثال کیا ہے اس کی؟ جہت قبلہ مشتبہ ہو گئی ہے ایک سے زیادہ جہات میں، تو ایسی صورت میں آپ جتنی جہات میں احتمال رکھتے ہیں قبلے کی ہونے کا، وہ قبلے کے وجود کا، تو احتیاط تقاضا کرتی ہے کہ آپ اتنی نمازیں جو ہے ان جہات کی طرف پڑھتے جائیں۔
3 جہات میں احتمال ہے 3 نمازیں پڑھ لیں، ایک اس طرف ایک اس طرف ایک اس طرف الاخر۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کے جو ہے لباس میں احتمال ہے کہ ان میں سے کون سا نجس ہے کون سا پاک ہے، تو جتنی آپ کے لباس ہیں ان سب لباس کے اندر جو ہے ایک ایک نماز پڑھ لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ایک نماز وہ بھی ہے جو طاہر لباس کے ساتھ پڑھی گئی۔ اسی طرح وہ جمعے والی مثال کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، تو احتیاط پر عمل کرتے ہوئے دونوں پڑھ لیں کہ اللہ کے نزدیک جو بھی وظیفہ ہوگا اس کو میں درک کر لوں۔ مطلب یہ کہ احتیاط کی بنا پہ آپ نے عمل کو ایک سے زیادہ بار انجام دیا۔ جب عمل کو آپ نے ایک سے زیادہ بار انجام دیا ہے تو ان متکررہ اعمال میں معمور بہی اور مطلوب شرعی صرف ایک ہے۔ وہ جو 3 یا 4 جہات میں نماز پڑھی گئی ہے ان میں آپ کی مطلوبہ نماز اور معمور بہی والی نماز صرف ایک ہے۔ وہاں قضا جو ملابس متعددہ کے اندر نماز پڑھی گئی ان میں سے آپ کی معمور بہی متوجہ ہوگا۔ تو عمل کو جب آپ ایک سے زیادہ بار انجام دیتے ہیں تو اس متکررہ اعمال کے اندر مطلوبہ عمل اور معمور بہی جو شارع کی جانب سے جس کو انجام دینے کا آپ کو امر ملا ہے وہ تو ایک ہے۔ جب ایک ہے تو اس ایک کے علاوہ جو باقی ہیں وہ مطلوب نہیں ہے۔ اچھا، اور جو ایک ہے وہ معین مشخص نہیں ہے۔ جب مشخص نہیں ہے تو پھر اشکال آئے گا۔ آپ قصد قربت کیسے کریں گے ان سب اعمال کو انجام دیتے وقت جبکہ ان سب کے اندر جو مطلوب ہے اس کی تشخیص نہیں ہے؟ قصد قربت اسی کا ہی آپ نے انجام دینا ہے نا جو آپ کا مطلوب ہے، اور اس کی تشخیص نہیں ہے، تو تشخیص نہ ہونے کی صورت میں آپ قصد قربت کیسے کریں گے؟ اور قصد قربت کے بغیر وہ عبادی نہیں ہوگا، اس کا اتیان عبادی شمار نہیں ہوگا۔ قصد قربت کے بعد باقی اشکالات قصد الوجوب کا بھی آئے گا۔ واجب کی نیت کیسے کریں گے؟ کیونکہ امر نے تعلق تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پایا ہے، تو جس کے ساتھ امر نے تعلق پایا ہے وہ واجب ہے، باقی جو زائد ہے ان کے ساتھ اشارے کے امر نے تعلق نہیں پایا، وہ مامور بہی نہیں ہے۔ جب مامور بہی نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، جو مامور بہی ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو پھر اس کو انجام دیتے وقت اس کے وجوب کی نیت کیسے کریں گے جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہی واجب ہے یا کوئی دوسرا ہے۔ وہاں کے ساتھ تمیز کا قصد کہ عمل کو آپ انجام دے رہے ہیں، تمیز کے 2 معنی کیے تھے، تمیز المامور بہی عن غیر مامور بہی، ٹھیک جی، کہ آپ تمیز دیں کہ جو عمل انجام دے رہا ہوں یہ مامور بہی ہے اور فلاں جو ہے وہ مامور بہی نہیں ہے۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں سے مامور بہی ہے کون تو آپ تمیز کیسے دیں گے ان متکررہ اعمال میں سے؟ اچھا، وہ چوتھا اشکال تھا قصد جزیت کا، وہ ادھر نہیں آئے گا کیونکہ اس وقت شک جو ہے وہ جز میں نہیں ہے، شک ایک متبادل دوسرے عمل میں ہے کہ یہ والی نماز ہے جو مطلوب ہے یا یہ والی نماز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں قصد جزیت والا اشکال نہیں آئے گا۔ اس کی جگہ پہ ایک دوسرا اور اشکال آ گیا ہے، وہ ہے عبث اور استہزاء کا۔ اشارے نے آپ کو ایک نماز کہی ہے، آپ 4 پڑھ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں اشارے کے ساتھ۔ آپ سے 1 گلاس پانی کا مانگا جائے آپ 10 گلاس ٹیبل پہ رکھ دیں، مذاق نہیں ہو جائے گی کیا؟ اشارے کے امر کو آپ نے فرما برداری کی نظر سے لے رہے ہو یا مذاق کی نیت سے لے رہے ہو؟ اشارے کے امر کے ساتھ حکم کے ساتھ تمہیں اطاعت کا معاملہ کرنا چاہیے یا مذاق کا معاملہ کرنا چاہیے؟ اشارے نے تم کو 1 نماز پڑھنے کا ہے، آپ 4 پڑھ رہے ہو۔ اشارے نے 1 گلاس پانی کا مانگا ہے، آپ سے جو ہے 10 گلاس ٹیبل پہ رکھ دیتے ہو، تو یہ استہزاء ہے، اشارے کے امر کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں آپ اشارے کے حکم کا۔ اشارے کے حکم کے مذاق اڑانے کا نام کیا ہے؟ العبث والاستہزاء، ٹھیک؟ جب احتیاط تقاضا کرتے ہیں عمل کو ایک سے زیادہ بار انجام دینے کی، تو ایک سے زیادہ بار جب انجام دیں گے تو ایک سے زیادہ بار تو اشارے کو مطلوب نہیں ہے، جب مطلوب نہیں ہے تو وہ جو ایک سے زیادہ بار انجام دیا گیا ہے وہ کیا شمار ہوگا؟ اشارے کے حکم کے ساتھ آپ نے تلاؤ کیا ہے، مذاق اڑایا ہے اشارے کے حکم کا، ٹھیک ہے جی؟
ان 4 اشکالات میں سے جو پہلا اشکال ہے قصد قربت کا، اس کا جواب اس نے وہی دیا ہے جو کر دیا تھا۔ بھئی وہ جو ایک سے زیادہ اعمال ہیں، سب کے اندر احتمال تو ہے ان کے مقرب اللہ ہونے کا۔ جب سب کے اندر احتمال موجود ہے تو وہ احتمال کافی ہے اس کو انجام دیتے وقت اس کے اتیان میں قصد قربت کر لیا جائے۔ قصد قربت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یقین ہو اس کے مقرب اللہ ہونے کا، احتمال ہے تو بھی آپ اس کے اتیان میں قصد قربت کر سکتے ہیں۔ وہی کال والا جواب ادھر بھی آئے گا، اس لیے اس اشکال کو اس نے دوبارہ رپیٹ نہیں کیا، لیکن شراح نے لکھا ہے وارد ہو رہا ہے، چونکہ جواب اس کا ہو گیا اس لیے اس اشکال کو رپیٹ نہیں کیا۔ باقی رہ گیا قصد تمیز۔ کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ قصد تمیز شرط نہیں ہے، عبادی ہونے کے لیے قصد تمیز شرط نہیں ہے کہ آپ عمل کو انجام دیں اور انجام دیتے وقت آپ اس کو تمیز دیں مامور بھی کو غیر مامور بھی سے، اور یہ قصد دیں گے تو وہ عمل عبادی شمار ہوگا، یہ قصد تمیز کا نہیں کریں گے تو عبادی شمار نہیں ہوگا۔ قصد تمیز کو اس کے عبادی ہونے میں دخالت ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور بالفرض اگر اس قصد کو تسلیم کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اس قصد تمیز کو عبادی ہونے میں دخالت ہے، تو کہتا ہے پھر اشکال وارد ہو جائے گا، پھر اشکال وارد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک سے زیادہ عمل انجام دیے ہیں، ٹھیک، اور ان میں سے جو مامور بھی ہے اس کی تمیز نہیں ہے غیر مامور بھی سے، عدم تمیز کا اشکال وارد ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو عدم تمیز کا اشکال وارد ہو رہا ہے، اور اس کو اس نے رفع کیا ہے 2 جواب دے کے ساتھ۔ پہلا جواب تو یہی ہے جو ابھی دے چکے ہیں کہ قصد تمیز کو دخل نہیں ہے۔ قصد تمیز کے دخل ہونے پر ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، جیسے ہم ثابت کریں کہ عمل کی عبادی ہونے میں قصد تمیز کو بھی دخل ہے۔ دوسری دلیل اس نے قصد تمیز کو رفع کرنے، قصد تمیز والے اشکال کو رفع کرنے کے لیے یہ دیا ہے کہ وہ کہتا ہے دیکھیں بھئی ہمارے پاس جو امور ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، یا ارتکازی ہوتے ہیں یا غیر ارتکازی ہوتے ہیں۔ ارتکازی امور وہ ہوتے ہیں کہ جو کثرت تعامل یا کثرت التفات کی وجہ سے ہر بندے کو معلوم ہوتے ہیں، تو پھر ان کو صراحت کرنے کی احتیاج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ مثلا معاملات کے اندر جو چیز آپ لے رہے ہیں کسی سے، وہ عیب سے اور مطلوبہ افادیت سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹماٹر لینے گئے ہیں تو گلے سڑے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو چیز آپ لینے گئے ہیں وہ چیز مطلوبہ افادیت سے خالی نہیں ہونی چاہیے، یہ معاملات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ارتکازی طور پر یہ چیز معاملات کے اندر مطلوب ہوتی ہے۔ اچھا، اب خریدار نے اگر یہ مثلا معاملہ کرتے وقت صراحت نہیں کیا ہے کہ بھئی اگر اس کے اندر فلاں عیب نکل آیا، وہ مطلوبہ افادیت نہ ہوئی، یہ گلا سڑا ہوا تو میں واپس لوٹا دوں گا، یہ شرط صراحت نہیں کرتا، تو اس صراحت نہ کرنے کی بنا پہ بیچنے والا اس عدم صراحت کو دلیل بنا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تو نے صراحت نہیں کی تھی معاملے کے اندر، لہذا میں واپس نہیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خریدار کہہ سکتا ہے بھئی مجھے صراحت کرنے کی احتیاج نہیں ہے، یہ ارتکازی ہے، ارتکازی طور پر یہ مطلوب ہوتی ہے۔ جو چیز ارتکازی طور پر مطلوب ہوتی ہے اس کو صراحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صراحت دینے کی ان چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے جو ارتکازی طور پر ملحوظ نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی ایسی سفیچری چیز جو ہے اس کے اندر آپ ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو عام طور پر جو ہے وہ لین دین میں اشیاء کے درمیان نہیں ہوتی۔ اچھا، تو ایسی طور پر پھر اس کو صراحت کرنی چاہیے معاملے کے اندر۔ جو چیز ارتکازی طور پہ موجود نہیں ہوتی وہ اگر اس کو مطلوب ہے تو صراحت کرنی چاہیے۔ صراحت نہیں کرتا ہے تو پھر صراحت نہ کرنے کی صورت میں اگر وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی تو خریدار اس کی عدم صراحت کو دلیل بنا سکتا ہے، بھی تو نے جو ہے معاملہ کیا تھا تو اس وقت یہ مجھ پہ شرط نہیں رکھی۔
تو ارتکازی چیزوں میں صراحت ضروری نہیں ہے، صراحت نہ بھی کرے تو بھی وہ مطلوب ہوتی ہے، اور اس کو حاصل نہ ہونے کی صورت میں عدم صراحت کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا اس کو پورا نہ کرنے کی، کہ میں نے اس لیے پوری نہیں کی چونکہ اس کی آپ نے صراحت نہیں۔ جو غیر ارتکازی چیز ہیں ان میں صراحت کی احتیاج ہوتی ہے، صراحت کی صورت میں وہ پوری کی جائے گی، صراحت نہ کرنے کی صورت میں پوری ہو نہ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو ایسی غیر ارتکازی چیزوں میں اگر وہ معاملہ کرنے والا شخص صراحت نہیں دیتا ہے تو عدم صراحت کو وہ خریدار یا بیچنے والا دلیل بنا سکتا ہے، بھئی آپ نے صراحت نہیں کی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ واضح ہو گئی بات؟ اچھا، اب یہ قصد تمیز جو ہے اس کے بارے میں آئے پوچھتے ہیں کہ یہ ارتکازی ہے یا غیر ارتکازی ہے؟ عبادیات کے اندر یہ غیر ارتکازی چیز ہے، عبادیات کے اندر، ٹھیک ہے نا، بلکہ کوئی بھی معمور بہی لے لیں، اس معمور بہی کو آپ تمیز دینا چاہیں غیر معمور بہی سے، یہ تمیز غیر ارتکازی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں کام کرو تو کام کرتے وقت آپ اس کی تمیز کا اس کے غیر سے تمیز دینے کا قصد جو ہے کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو، فلاں سمجھا کے عمل انجام دیتے ہو، قصد تمیز کی طرف ملتفت ہی نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ قصد تمیز جو ہے وہ غیر ارتکازی چیز ہے۔ جب غیر ارتکازی چیز ہے تو اب اگر شارع کو مطلوب ہے کہ بھئی عمل عبادی تب شمار ہوگا جب یہ قصد کرو گے، وگرنہ وہ عبادی شمار نہیں ہوگا، تو اس کی عبادی ہونے میں اگر شارع کو اس کا قصد تمیز مطلوب ہے تو شارع کو اس کی صراحت کرنی چاہیے، اور صراحت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ پھر یہ مطلوب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، قصد تمیز بھی اسی طرح چلا گیا۔ قصد وجوب جو ہے اس کے اوپر بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہی اشکال والا جواب جو ہم نے کہا، قصد وجوب کو بھی عمل کے عبادی ہونے میں دخل نہیں ہے۔ آپ وجوب کا قصد نہ بھی کریں، صرف قربتاً اللہ کہہ دیں تو بھی آپ کا عمل عبادی متحقق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، چوتھا اشکال جو کہ کل نہیں تھا آج ادھر اس نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ابس والا اشکال۔ تو ابس والے اشکال کے بھی مصنف نے دو جواب دیے ہیں۔ مصنف کہتا ہے بھئی بات سنیں، ہر تکرار ابس نہیں ہوتا، کچھ تکرار جو ہیں ان کے اندر اکلائی غرض موجود ہوتی ہے۔ جب اکلائی غرض موجود ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس تکرار کو آپ ابس نہیں کہہ سکتے ہو، مذاق نہیں کہہ سکتے ہو۔ اور تکرار جو کہ اکلائی غایت کے اوپر مشتمل ہو، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ ایک ہی چیز کو بار بار رپیٹ کرتے ہو تاکہ حفظ ہو جائے، تو یہ تکرار بس نہیں ہے، آپ اکلائی غایت پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح آپ ایک عمل کو جو ہے بار بار انجام دیتے ہو تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے، اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے کا آپ کو جو ہے وہ تجربہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو تکرار، ہر تکرار ابس نہیں ہے، وہ تکرار ابس ہے جو ایک عاقلانہ غایت سے، عاقلانہ مقصد سے، معقول مقصد سے خالی ہے۔ جس تکرار کے اندر ایک معقول اور اکلائی مقصد پایا جاتا ہے اس تکرار کو آپ ابس نہیں کہہ سکتے، اس کو مفید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب ہر تکرار جو ہے وہ ابس نہیں ہے، کچھ تکرار مفید ہوتی ہے کچھ ابس ہوتی ہے، تو اس زاویے کی روشنی میں آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ تکرار مفید ہے یا ابس ہے، ٹھیک۔ اس کے اندر اکلائی غایت ہے یا نہیں ہے؟ اگر اکلائی غایت اس تکرار کے اندر موجود ہے جو ایک سے زیادہ جہاد کے اندر نماز پڑھی گئے، بطور مثال ہم نے بولا ہے، جو عمل احتیاط کے طور پہ ایک سے زیادہ بار انجام دیا گیا ہے، اس تکرار کے اندر اکلائی غایت موجود ہے تو پھر یہ تکرار بس نہیں ہے۔ اور اگر یہ خالی ہے اس غایت سے تو پھر تمہارا اشکال وارد ہے۔ تو ہم نے جب دیکھا اس تکرار کے اندر جو احتیاط کے طور پر انجام دی جاتی ہے اس کے اندر غایت اکلائی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کیا غایت اکلائی موجود ہے بھائی؟ غایت اکلائی یہ ہے کہ مثلا جی اب مفروض یہ ہے کہ مورد وہ ہے کہ جس میں وہ تشخیص دے سکتا ہے، علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ علم تفصیلی حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس بندے کو اس کی تفصیلی علم کا پتہ ہے اس سے جا کے معلوم کرنے کے لیے جو ہے وہ آنے جانے میں وقت لگتا ہے، مسافت طے کرنی پڑتی ہے، مدینے میں رہتا ہے، 8 دن لگیں گے تفصیلی علم کا
واپس جواب آتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ جی نجف سے جواب جائے گا پاکستان میں تو کتنے دن لگ جائیں گے اس کی تفصیلی جواب معلوم کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ممکن تو ہے ان سارے موارد میں علم اجمالی کو آپ تحلیل دے کے تفصیلی علم اس کا حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ تفصیلی علم حاصل کرنے کے لیے کچھ مشقت اٹھانا پڑتی ہے، تو اس مشقت کو اٹھانے کی بجائے، فیس کرنے کے بجائے، وہ وہیں پہ احتیاط پہ عمل کر لیتا ہے، ٹھیک؟ تو وہ احتیاط جو ہے اس وقت اس مشقت کے سامنے جب اس کو تولا جائے گا تو وہ احتیاط ابس نہیں ہوگی، وہ کلاہی غایت پہ مشتمل ہے۔ وہ غایت کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس نے مشقت سے بچایا ہے، مشقت سے بچانا اکلاہی غایت ہے۔ اچھا، ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب اس نے یہ دیا ہے ہاں، دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ بھئی یہ جو تکرار کی وجہ سے ابس لازم آیا ہے، یہ ابس کس چیز میں آیا ہے؟ یہ مولا کے امر میں آیا ہے، اس کی اطاعت میں آیا ہے، یا اس کی اطاعت کی کیفیت میں آیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ایک ہے مولا کے امر کا مذاق، ٹھیک، امر کو آپ نے ابس کیا ہے۔ ایک یہ ہے اس کی اطاعت کو ابس کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے وہ تکرار جو کی ہے اس اطاعت میں نہیں، اطاعت کی کیفیت میں کیا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، ذرا ان کو فوکس کریں۔ امر میں ابس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے امر کیا تو آپ جو کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں، ایسے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کوئی حکم آیا آپ کے بزرگ کا، کسی شخصیت کا، کہ جو آپ امر دینے کے لائق ہے، مگر یہ کہ آپ نے اس کے حکم کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک لفظ بولا جاتا ہے ردی میں پھینک دیا، یہ امر کی تو نہیں ہے، یہ امر کو آپ نے بس کرا دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اطاعت کے ساتھ بس یہ ہے کہ جیسے اس نے کہا ہے آپ نے ویسا نہیں کیا ہے، توڑ پھوڑ کے کسی اور طرح سے بنا دیے، ٹھیک ہے؟ مولا نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، آپ نے جو اطاعت کی ہے، مگر یہ کیا کیا ہے اطاعت میں آپ نے بس کیا، کیا ویسے نہیں انجام دیا جیسے اس نے آپ کو دیا ہے، تو یہ بس کس میں ہے؟ یہ اس کی اطاعت میں بس کیا ہے تم نے۔ تیسرا بس کس میں ہوتا ہے؟ کیفیت میں۔ تکرار جو ہے وہ تکرار کو تم نے ابس کا نام دیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ تکرار نامی ابس کس میں ہوا ہے؟ امر میں، امر کی اطاعت میں، یا اطاعت کی کیفیت میں؟ کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں کیفیت میں ہوا، تو جو ہے وہ جو ایک سے زیادہ جہات میں نماز پڑھ رہا ہے، دل میں امر کا احترام ہے تو پڑھ رہا ہے، لہذا امر کے ساتھ بھی ابس نہیں ہے، ٹھیک؟ عمل انجام ویسے ہی دے رہا ہے جیسے شارع کو مطلوب ہے، اطاعت میں بھی ابس نہیں ہے، ٹھیک؟ تو وہ جو ایک سے زیادہ اعمال انجام دیے گئے ہیں ان میں سے مطلوب شارع کو ایک ہی ہے نا، جب ایک ہی مطلوب ہے تو باقی جو انجام دیے گئے ہیں وہ پھر کیفیت شمار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اطاعت کی کیفیت اس نے جو ہے وہ متقرر کی ہے، اور اس متقرر کیفیات میں سے ایک کیفیت وہ ہو جائے گی جو مامور بہی کی ہے، ٹھیک؟ باقی والی جو ہے وہ تکرار ہو جائے گی، باقی والی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ تکرار ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو اگر تکرار ابس ہے تو یہ ابس نہ مولا کے امر میں ہے، نہ اس امر کی اطاعت میں ہے، بلکہ یہ ابس جو ہے یہ اس اطاعت کی کیفیت میں ہے، اور اطاعت کی کیفیت میں ابس کے آنے سے نہ اس کی اطاعت مجروح ہوتی ہے، نہ مولا کے امر کی توہین لازم آتی ہے، لہذا تکرار والا اشکال، تکرار سے جو ابس کا اشکال آپ نے اٹھایا ہے وہ بھی وارد نہیں ہوتا۔ جب وارد ہونے والے ممکنہ اشکالات کے جن اشکال کو اس احتیاط کے بطلان کی دلیل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، سب اشکالات کا ہم نے جواب دے دیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ علم اجمالی کے مورد میں احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے، اگرچہ تمہارے لیے علم اجمالی کو تفصیل میں بدلنا اور تفصیلی علم حاصل کرنا ممکن ہی کیوں نہ ہو۔ جی
وَأَمَّا فِي مَا احتاج إِلَى التَّكْرَارِ، رہی بات اس مورد کی جس مورد میں احتیاط تقاضا کرتی ہے تکرار کا، تو اس مورد میں ربما یشکل، اشکال کیا جا سکتا ہے کس کے اوپر؟ احتیاط کے جواب پر اشکال دیا جا سکتا ہے۔ کس چیز کے ذریعے؟ من جہت الاخلال، کہ بھئی اس عبادی عمل کے جس کو علی نحو الاحتیاط انجام دیا جا رہا ہے، اس عبادی عمل کے عبادی ہونے میں خلل آ رہا ہے، بالوجہ تارتن، یعنی بے قصد الوجہ تارتن، وبالتمیز اخرى، تمیز کے ذریعے دوسرا اشکال، وکون ہی لائبن و بسن ثالثتن، یہ تیسرا اشکال ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ جی۔ تو وجہ اور تمیز یہ دونوں لے کے آئے، قصد قربت یہاں نہیں لے کے آئے، جو کہ کل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور وجہ اور تمیز جو ہے، یہ دونوں جو ہیں کون سی ہیں؟ جن کے عبادی ہونے میں دخالت کا احتمال ہے، یقین کل کہہ چکا ہے۔ قصد قربت کو عبادی ہونے میں دخل ہے علی نحو یقین، اور وہ حاصل ہو رہا ہے، جیسے کل حاصل ہو رہا تھا آج بھی حاصل ہو رہا ہے۔ وَأَنْتَ خَبِيرٌ، اب یہ جوابات ہیں۔ بھئی آپ جانتے ہیں بے عدم الاخلال بالوجہ، وجہ کے ذریعے اس کے عبادی ہونے میں خلل پیدا نہیں ہوتا۔ فی الاتیان، اگر اس کا اتیان دیا جائے اس عمل کا، یعنی اس عمل کا جس عمل کو آپ علی نحو الاحتیاط انجام دینا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ انجام دے رہے ہیں، مگر انجام دیتے وقت آپ نے وجہ کا قصد نہیں کیا ہے، تو وجہ کا قصد نہ کرنے سے اس کے عبادی ہونے میں خلل پیدا نہیں ہوتا۔ آگے لفظ ہے بالوجہ بوجہ، کسی بھی جہت سے وجہ کو اشکال نہیں بنائے، وجہ کے ذریعے خلل پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا؟ جی۔ بالوجہ یعنی قصد الوجہ کے ذریعے خلل پیدا نہیں ہوگا اس کے عبادی ہونے میں، بے وجہ کسی بھی جہت سے۔ یہ کسی بھی جہت کا لفظ اس نے کیوں بولا ہے؟ اس کی تفسیر انہوں نے دی ہے کہ وجہ کی جو ہے نا، وجہ سے مراد ہے قصد الوجوب یا قصد الاستحباب، اور یہ جو قصد الوجوب ہوتا ہے عبادت کے اندر، یا قصد الاستحباب ہوتا ہے عبادت کے اندر، مستحب عبادت کا استحباب، واجب عبادت ہو تو وجوب کا قصد۔ اس قصد الوجوب کو آپ دو طرح سے قصد کر سکتے ہیں، ایک برا علی نحو الغایت، ایک برا علی نحو الصفت۔ مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز صبح کی پڑھ سکتا ہوں واجب ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ 2 رکعت نماز صبح پڑھ رہا ہوں واجب ہونے کی وجہ سے، تو اب یہ جو آپ نے قصد الوجوب کو کیا قرار دیا ہے؟ اس کو پڑھنے کی وجہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا ہے اس کو قصد الوجوب کو علی نحو الصفت انجام دے۔ مثلا آپ یوں نیت کریں، میں صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں جو کہ واجب ہے، قربت آنا، تو جو کہ واجب آپ کہیں گے تو وجوب اس کی کیا ہو جائے گی؟ اس عمل کی صفت ہو جائے گی۔ تو یہ جو قصد الوجہ ہے، اس کو آپ جو ہے 2 طرح سے کر سکتے ہیں، غایت بھی بنا سکتے ہیں، صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دونوں قسم کی وجہ، دونوں قسم کی قصد الوجہ کو آپ اس کے عبادی ہونے میں دخل دے کے اس کے عبادی ہونے میں خلل پیدا نہیں کر سکتے، بے وجہ کسی بھی وجہ سے، یعنی ان 2 میں سے کسی بھی وجہ سے قصد الوجوب کو دخل دے کے اس کے عبادی ہونے میں آپ خلل پیدا نہیں کر سکتے۔ فعل اتیان، اس کو اتیان دیتے وقت، مثلا بالصلاتین المشتبہین، آپ وہ دونوں نمازیں بالصلاتین المشتملتین علی الواجب، وہ نمازیں کہ جو دونوں مشتمل ہیں واجب پر، لوجوب ہی، اس اپنے وجوب کی وجہ سے۔ یعنی آپ دونوں نمازیں پڑھیں، ایک اس جہت میں ایک اس جہت میں، اس کے ساتھ بھی آپ وجوب کا قصد کریں، اس کے ساتھ بھی آپ وجوب کا قصد کریں، اگر آپ قصد الوجوب کو دخل ہونے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سوال تو یہ ہے کہ دخل ہونے کے قائل ہیں، تو قائل ہونے کی صورت میں آیا اس قصد سے مانے تو نہیں ہے تکرار؟ کہتے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتمال ہے کہ یہ مامور بھی ہو، امر نے اس کے ساتھ تعلق پایا ہو، امر نے اس کے ساتھ تعلق پایا ہو۔ قصد الوجوب کا کیا معنی ہوتا ہے؟
उस अम्र की इताअत के कसरत से अमल को अंजाम देना, जिस अम्र ने इस अमल को अंजाम देने का हुक्म किया है आपको, ठीक है ना। तो आप तकरार जो कर रहे हैं वो सारे नमाजें जितनी आप तकरार कर रहे हैं उन सब के साथ जो है एहतिमाल है कि अम्र ने इसके साथ ताल्लुक पाया, अम्र ने इसके साथ ताल्लुक पाया, जो कि सब के साथ तकरार की इस मोहरत में जमी नमाजों के साथ अम्र के ताल्लुक का एहतिमाल है, तो फिर जमी के साथ जो है आप अंजाम देते वक्त उस एहतिमाली ताल्लुक पाने वाले अम्र की इताअत का कसद करेंगे। जब करेंगे तो कासद वजूब को अगर दखल देते हैं तो आप कर सकते हैं। हासिल हो रहा है, एहतिमाल माने नहीं है कसद को यहाँ अंजाम देने से। अगर आप कसद की दखालत के कायल हैं, अगर नहीं है कायल तो आप सिर्फ कुर्बतान इल्लाह का है, बगैर इस कसद के तो भी आपकी इबादी अमल मुतक्के हो जाएगा। मुहिम यह है कि वो अमल जो आप अंजाम दे रहे हैं वो है इबादी अमल, और इबादी अमल को अला नहवल इबादत अंजाम देने के लिए किन चीज़ों को दखल है, तो हमने कहा है कि सिर्फ कसुल कुर्बत को दखल है, बाकी चीज़ें जो हैं उनकी दखालत जो है साबित नहीं है। अगर आप उनकी दखालत के कायल हैं तो फिर वो कसद आप कर सकते हैं। वो जो तकरार है या उनके मामूर बिही होने में एहतिमाल है, शक है कि पता नहीं यही मामूर बिही है या नहीं है, उस शक और एहतिमालियत की वजह से आप यही वो एहतिमाल और शक इस कसद को अंजाम देने से इत्यान के वक्त ये शक माने नहीं है इस कसद से। यानी ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी अमल को वाजिब की नियत से अंजाम दे सकते हैं जिस अमल के वाजिब होने का आपको यकीन है, बल्कि वो अमल जिसके साथ जो है जिसके वाजिब होने का एहतिमाल है, जिसका बारे में एहतिमाल है कि शारे ने अमर किया है अंजाम देने का, उसको भी एहतिमाल अंजाम देते वक्त आप वजूब के कसद के साथ अंजाम दे सकते हैं। गायतुल अम्र अन्नहु ला तायीन लहू, हाँ लेकिन एक इश्काल इसमें रहेगा, वजह वाला इश्काल तो नहीं बनेगा चूंकि आप कसदुल वजूब कर सकते हैं, मगर ये कि अन्नहु ला तायीन लहू वला तमय्युज़ा, मामूर बिही का तमय्युज़ हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि अमल एक से ज्यादा है, तो इनमें से कौन है वो जो मामूर बिही है इंदल्लाह, उसकी तमीज़ आपके पास नहीं है। जब नहीं है तो फिर ला तायीन लहू, उस मामूर बिही असली की तायीन और तमीज़ नहीं है। फाल इखलाल इन्नमा यकूनु बिही, यानी यहसुलु बिही, इसका मतलब है कि तमीज़ को अगर दखल दे दिया जाए तो फिर तमीज़ के जरिए खलल हासिल हो जाएगा। अब इसका क्या जवाब है? अगर तमीज़ को आप दखल देते हैं तो उसका इस्तेमाल देते हैं कि भाई का तमीज़ को दखल है उसके इबादी होने में, तो और तमीज़ हासिल नहीं हो रही तो फिर उसका इबादी होना महल इश्काल हो जाएगा ना जी। कहते आप इसका जवाब यह है कि वह एहतमाल और एतबार ही ऐज़ान से क्या मतलब, जिस तरह कासुल वजह को इबादी होने में दखल नहीं है, इसी तरह ऐज़ान कासुल तमीज़ को भी उसकी इबादी होने में गायत है। एहतमाल और एतबार ही यानी कासदे तमीज़ का मोतबर होना उसके इबादी होने में, ये जो आप उसके मोतबर इबादी होने में उसके मोतबर होने का एहतमाल है, ये एहतमाल ऐज़ान उस कासुल वजह वाले एहतमाल की तरह ये भी फी गायतिल ज़ुफ़े। भाई क्या है इस एहतमाल के ज़ईफ़ होने की दलील तुम्हारे पास क्या है? तुमने इस एहतमाल को ज़ईफ़ करार दिया है, क्या दलील है ज़ईफ़ होने की? कहता है ले अदम ऐन मिन्हु वला असरन फिल अखबार, अखबार से मुराद जो है वो हदीस है। हदीस के अंदर इस कसद तमीज़ को इबादी होने में दखल हो, इस बात पर कोई हमारे पास ला ऐन वाला असर फिल अखबार, अखबार के अंदर इस बात का ना कोई ऐन यानी वजूद है, वाला असर ना कोई इसका कोई असर। ऐन का तर्जुमा वजूद से करेंगे, यानी ना इस बात का कोई वजूद है अखबार में, ना इसका कोई असर, क्योंकि दो ही चीजें होती है ना, चीज का वजूद होता है उसके वजूद का असर होता है। जो वजूद से भी चीज साबित हो जाती है, असर से भी चीज साबित हो जाती है। तो अखबार के अंदर ना इसका वजूद है ना इसका असर है। एक जवाब तो ये हो गया कि भाई इस एहतमाल के मोतबर होने पर हमारे पास कोई शरई दलील नहीं है। मा ये दूसरी दलील है, अन्नहु ये कासद तमीज मिम्मा उन उमूर में से है यू फालो अन हो गालिबन, जो आम तौर पर जो है जिनसे इंसान गाफिल रहता है। यानी क्या मतलब, यानी ये इर्तिकादी चीजों में से नहीं है। फी मिस्ल ही, और इस जैसी चीजों में, किस जैसी चीजों में,
جن سے عام طور پہ انسان غافل رہتا ہے، جو عام طور پر ہمارے ارتکاز میں نہیں ہوتی. لا بد من التنبیہ علی اعتبارہ و داخلہ فی الغرض. ان جیسی چیزوں میں ضروری ہوتا ہے کہ جس کو یہ چیز مطلوب ہے وہ تنبیہ کرے علی اعتبار ہی اس کے مطلوب ہونے پر، وہ داخل ہی فی الغرض اس کی غرض میں اس کی دخالت پر، اگر اس کو یہ مطلوب ہے تو. وَإِلَّا اور اگر وہ تنبیہ نہیں کرتا، لَأَخَلَّ بِالْغَرْضِ تو اس نے اپنی غرض کو خود فوت کیا ہے. جب خود فوت کیا ہے تو ایسی صورت میں سامنے والا اگر تیری غرض کو پورا نہیں کرتا، ٹھیک، تو آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے. مطالبے کی صورت میں آپ کی عدم صراحت کو دلیل بنا کہے گا آپ نے کہا ہے صحیح، ٹھیک ہے جی. کما نبہنا علیہ سابقاً وہ توسلی اور عبادیات کی بحث میں اس نے ان سارے قسم کے قصود کی بحث کو وہاں تفصیلاً بیان کیا ہے. وَأَمَّا كَوْنُ تَكْرَارِ لَعْبًا وَلَا عَبَثًا، رہی یہ بات کہ تکرار جو ہے وہ عبث اس سے لازم آتا ہے. کہتا ہے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ فَمَا أَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ لِدَاعٍ أُكْلَاءٍ، بھئی یہ تکرار کبھی اکلائی غرض کے تحت ہوتا ہے. داعٍ اکلائین یعنی ایک عاقلانہ مقصد کے تحت ہوتا ہے. جب ایک عاقلانہ مقصد کے تحت ہوتا ہے تو اس وقت یہ عبث نہیں ہوتا. ایک جواب تو یہ ہے. اور ہم نے پھر دیکھا کہ جو احتیاط کے طور پہ آپ احتیاط کی غرض سے تکرار کرتے ہو وہ عبث سے خالی ہے، اس کے اندر اکلائی غرض موجود ہے. ایک یہ جواب ہو گیا. اچھا، دوسرا جواب یہ ہے کہ انما یضر، یہ تکرار اس وقت مضر ہے اذا کانا لائبان بامر المولا، جب یہ تکرار مولا کے امر کے ساتھ عبث شمار کیا جائے. جب اس تکرار سے لازم آئے مولا کے امر کے ساتھ آپ عبث کر رہے ہیں. اب وہ میں نے ایک تیسرا آپشن بنایا تھا امر میں یا امر کی اطاعت، تیسرا بنایا تھا اطاعت کی کیفیت. اس نے صرف دو ہی بنائے ہیں، نو پرابلم. مولا کے امر میں عبث لازم آئے، لا فی کیفیت اطاعت ہی. اگر وہ تکرار امر کی اطاعت کی کیفیت میں تکرار ہے، کیفیت میں تکرار سے ضرر نہیں آتا ہے، خلل پیدا نہیں ہوتا ہے. بعد حصول داعی الیہا، کہ جب اس کیفیت اطاعت کی طرف داعی حاصل ہو چکا ہے، یعنی اس تکرار کی طرف داعی حاصل ہو چکا ہے. داعی کون ہے؟ وہی ممکنہ امر جس کا آپ احتمال دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس نماز کے بارے میں، چونکہ وہ جو 3 نمازیں آپ پڑھ رہی ہیں ان میں سے امر کا تعلق تو ایک ہی ساتھ ہے نا، لیکن احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس نماز کے ساتھ تعلق ہو، اس کے ساتھ تعلق ہو، اس کے ساتھ. تو امر جو ہے حاصل ہو چکا ہے، جو داعی بن چکا ہے کہ آپ تکرار کریں. متوجہ نہیں ہوئے اس بات کی طرف؟ آپ 3 نمازیں جو پڑھتے ہیں تینوں کے ساتھ جو ہے نماز ظہر والے امر نے تعلق پایا نہیں، ان میں صرف ایک کے ساتھ پایا ہے، تو باقی تو ہو گئی نا، بس ہو گئی نا. لیکن احتمال تو ہے کہ ہو سکتا ہے یہ والی نماز ہو، یہ والی ہو، یہ والی ہو. تو امر کا چونکہ تعلق کا احتمال موجود ہے، پھر داعی حاصل ہو چکا ہے. جو داعی آپ کے اندر تحریک پیدا کر رہا ہے ان ساری نمازوں کو انجام دینے کی. بعد الحصول داعی الہ یعنی کیفیت اطاعت جس کے اندر آپ تکرار کر رہے ہیں اس کا داعی حاصل ہو چکا ہے. داعی حاصل ہونے کے بعد جب آپ اس کیفیت کے اندر تکرار کریں گے تو وہ کیفیت کا تکرار جو ہے مولا کے امر کے ساتھ ضرر نہیں رکھتا ہے، یا مولا کے امر کی اطاعت میں ضرر نہیں رکھتا ہے. کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات واضح ہے کہ تکرار آپ نے جو کیا ہے، آپ نے اس تکرار سے مولا کے امر کا ساتھ آپ نے عبث نہیں کیا ہے، مذاق نہیں اڑایا ہے، بلکہ آپ نے یا تو اکلائی غرض کے تحت آپ نے اس تکرار کا ارتکاب کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ نے جو تکرار کی ہے وہ خود مولا کے امر میں نہیں ہے، نہ مولا کے امر کی اطاعت میں ہے بلکہ کیفیت میں ہے. اور ان 3 نمازوں میں سے اطاعت صرف ایک ہی نماز شمار ہو جائے گی، باقی نمازیں اطاعت شمار نہیں ہے، باقی وہ کیفیت اطاعت سمجھی جائے گی. ھذا کلہ فی قبال ما اذا تمکن من القطع تفصیلا بالامتثال،
یہ جو ہم احتیاط کے جواز پہ ساری دلیلیں ہم نے بیان کی ہیں، یہ احتیاط کے جواز پر دلیلیں بیان کی گئی ہیں اس مورد میں جس مورد میں علم اجمالی کے بارے میں تفصیل حاصل کرنے پر مکلف قدرت رکھتا ہے، لیکن قدرت کے باوجود تفصیل حاصل کرنے کی طرف نہیں جاتا اور احتیاط پہ عمل کر لیتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ، ٹھیک ہے جی ٹائم دیکھا اس نے 10 منٹ باقی، چلے گفتگو چلے گی آگے، دیکھو کچھ زیادہ پڑھا تو نہیں ہے آج ہم ٹھیک نے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس کو تمام کر دیا جائے تاکہ اگلے آنے والے دنوں میں جو ہے آپ کو فرصت دے دی جائے یوم آزاد کے حوالے سے، کل سے ہم درس کا سلسلہ روک دیں۔ اگر یہ 4 لائنیں بچ گئیں تو کل پھر دوبارہ آنا پڑے گا آپ کو، تو آنے کی زحمت سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آج ہی زحمت تھوڑی اٹھا لیں، صحیح ہے 5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو برداشت کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ مورد یہ ہے کہ مکلف کے پاس حکم شرعی کا علم اجمالی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ علم اجمالی جب حکم شرعی سے تعلق پاتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک ہو تو پھر یہ علم اجمالی نہیں رہے گا بلکہ تفصیلی ہو جائے گا۔ تو اب وہ جتنی اطراف ہیں اس علم اجمالی کی، ان سب اطراف کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ حکم واقعی ہے، یہ حکم واقعی، ٹھیک۔ اب اگر احتیاط پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو جو ہے علم اجمالی کے مورد میں احتیاط پہ عمل ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں تخییر جاری کی جاتی ہے۔ مثال کیا ہے؟ دوران المحظورین۔ اور اگر احتیاط پہ عمل ممکن ہے تو پھر علم اجمالی کے اندر ہم نے 3 صورتیں بنائیں گے۔ اس علم اجمالی کی تحلیل ممکن ہے، تحلیل ممکن نہیں ہے۔ تحلیل ممکن نہیں ہے، تحلیل کا اشارہ سمجھ رہے ہو کہ تحلیل سے میری کیا مراد ہے؟ تحلیل سے مراد یہ ہے کہ آپ اس علم اجمالی کو تفصیلی میں بدلنے کے لیے آپ قرائن سے، دلائل سے، شواہد کی طرف رجوع کریں تو آپ کو جو علم اجمالی ہے اطراف کا، ان اطراف میں سے کوئی طرف معین ہو جائے گی، وہ شواہد قرائن آ کے معین کر لیں گے کہ بھئی یہ والی طرف جائے، یہ حکم واقعی۔ تو جب معین ہو جائے گی تو علم اجمالی آپ کا کیا ہو جائے گا؟ تحلیل ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ علم اجمالی کی تحلیل ممکن ہے یا علم اجمالی کی تحلیل ممکن نہیں ہے۔ اگر علم اجمالی کی تحلیل ممکن نہیں ہے تو پھر احتیاط پہ عمل کرنا کنفرم ہے۔ جو میں سیڑھیاں بنا رہا ہوں گفتگو کی وہ دھیان میں رکھیں۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ علم اجمالی کے مورد میں احتیاط پہ عمل ممکن نہیں ہے، کیا جاری ہوگا یہاں پہ؟ تخییر، سائڈ پر رکھو۔ احتیاط پہ عمل ممکن ہے، ٹھیک۔ دوسرا آپشن لے لیا ہم نے کہ احتیاط پہ عمل ممکن ہے۔ جب احتیاط پہ عمل ممکن ہے تو اب پھر علم اجمالی کے پاس آ جائیں گے، علم اجمالی کے اندر صورتیں بنائیں گے۔ اب احتیاط کی صورتیں نہیں بنائیں گے، احتیاط کی 2 صورتیں بن گئی۔ احتیاط ممکن ہے علم اجمالی کے مورد میں، یہ احتیاط ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے تو کیا جاری ہو جائے گا؟ تخییر۔ کلاتنا سائڈ پر رکھیں۔ احتیاط ممکن ہے علم اجمالی کے مورد میں تو اب احتیاط کو رکھو اور آ جاؤ کس کی طرف؟ علم اجمالی کے بارے میں پوچھیں گے۔ علم اجمالی کی تحلیل ممکن ہے یا تحلیل ممکن نہیں ہے؟ اگر تحلیل ممکن نہیں ہے احتیاط کنفرم ہے، مکلف کا وظیفہ ہی احتیاط پہ عمل کرنا ہے، بس، ٹھیک ہے۔ نہیں تھی اگر احتیاط ممکن نہیں آئے تو پھر تخییر پہ عمل کرے گا۔ بھئی ایک علم اجمالی ہے، ایک احتیاط ہے، 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ آپ مکس کر دیتے ہیں، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سیڑھی ذرا بنا رہا ہوں تو اس کو توجہ دیں۔ 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک چیز کا نام ہے علم اجمالی، دوسری چیز کا نام ہے احتیاط، ٹھیک ہے نا؟ علم اجمالی کے مورد میں اب اس کو اس مٹھی میں بند کر لو، احتیاط پہ عمل کرنا ممکن ہے یا احتیاط پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے؟
اگر احتیاط پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے ایسے علم اجمالی کا؟ کہتا ہے اس کے بارے میں تخیر جاری کریں گے. تو یہاں مٹھی میں علم اجمالی باندھا ہے. ٹھیک، احتیاط پہ عمل نہیں کر سکتے. ناممکن کون ہے؟ احتیاط ناممکن ہے. احتیاط ناممکن ہونے کی صورت میں کیا کریں گے؟ علم اجمالی کے ساتھ تخیر پہ عمل کریں گے. ٹھیک، تو علم اجمالی میں جہاں تخیر جاری احتیاط پہ عمل نہیں ہو سکتا وہاں ہو جاتی ہے تخیر جاری. اس مورد کو سائڈ رکھو. اب دوسرا مورد لے لو. کون سا؟ علم اجمالی میں، علم اجمالی کے مورد میں تخیر پہ عمل کرنا ممکن ہے، سوری احتیاط پہ عمل کرنا ممکن ہے. دیکھا نا، اب لفظوں کے تبادلے کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہو جاتی ہے. علم اجمالی کے مورد میں احتیاط پہ عمل کرنا ممکن ہے. جب عمل کرنا ممکن ہے تو اب احتیاط کو مٹھی میں بند کر لو، اب اجمال کی طرف آ جاؤ. اس علم اجمالی کی تحلیل ممکن ہے یا تحلیل ممکن نہیں ہے. اگر تحلیل ممکن نہیں ہے تو پھر احتیاط پہ عمل کرنا کنفرم وظیفہ ہے مکلف کا. اس احتیاط پر کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ جائز ہے یا جائز نہیں، کنفرم ہی ہے ہی وظیفہ اس کا احتیاط. ٹھیک ہے، اگر اس کی تحلیل ممکن نہیں ہے. یہ بھی آپ سائڈ پہ رکھو. دوسرا آپشن کون سا لے لو؟ تحلیل ممکن ہے. ادھر مورد کون سا ہم نے مٹھی بند کیا ہوا ہے؟ احتیاط پہ عمل کرنا ممکن ہے. ٹھیک، تحلیل ممکن ہے تو اس تحلیل کے بارے میں سوال کریں گے. علم قطعی کے ذریعے تحلیل ہو سکتی ہے یا علم ظنی کے ذریعے؟ ہم نے اٹھایا ان دو میں سے کون سا مورد؟ علم قطعی کا، کہ تحلیل ممکن ہے کس کے ذریعے؟ علم قطعی کے ذریعے. کہتا ہے اس مورد میں کہ جب آپ تحلیل دے سکتے ہیں علم اجمالی کے قطعی علم کے ذریعے، آپ مکلف کے پاس قدرت ہے کہ اگر چاہے تو قطعی علم حاصل کر سکتا ہے ان اطراف کے بارے میں. ٹھیک، اس مورد میں وہ قطعی علم کی طرف جانے کی بجائے احتیاط پہ عمل کرتا ہے چونکہ احتیاط ممکن ہے، مٹھی میں بند ہے. تو آیا یہ احتیاط جائز ہے یا باطل ہے؟ تو ہم نے احتیاط کے جواز پر دلیلیں دی ہیں. یہ جو سارا ہاذا کلہ فی قبال ما اذا تمکن من القطع تفسیرا بالامتثال، اس لائن کا ترجمہ یہ ہے. یہ ساری تفسیر اس مورد کی ہم دے رہے ہیں جس مورد میں وہ احتیاط پہ عمل کر رہا ہے، اور احتیاط پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ علم اجمالی کے بارے میں تفصیل قطعی حاصل کرنے پر متمکن ہے. ٹھیک ہے بات؟ جی. ایک مورد رہ گیا تھا، کون سا؟ تحلیل ممکن ہے اور کس کے ذریعے؟ ظن کے ذریعے. قطع کے ذریعے تحلیل ممکن ہے. اس صورت میں احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ تفصیل ساری ہاذا کلہ فی ہاذا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اگلا کون مورد رہ گیا ہے؟ احتیاط پہ عمل کرنا ممکن ہے اور علم اجمالی کی تفصیل ممکن ہے، مگر کس دلیل کے ذریعے؟ ظنی دلیل کے ذریعے. تو کہتا ہے اس کے بارے میں اب موضوع جو ہے اب ہم نے یہ مورد لے لیا ہے. اب مورد جو ہے موضوع ہم نے یہ والا لے لیا ہے. تو موضوع پر فوکس کرو. ٹھیک، موضوع میں اب دو چیزیں آئیں گی. مورد ہے علم اجمالی کا، احتیاط پہ عمل کرنا ممکن ہے، اور علم اجمالی جو ہے اس کی تحلیل مکلف کے لیے ممکن ہے ایک ظنی دلیل کے ذریعے. ٹھیک، اگر وہ چاہے تو ظنی دلیل کے ذریعے اپنا اجمال دور کرے اور اس ظن پہ عمل کر سکتا ہے. فرق صرف ظن اور قطع کا ہے، باقی تو سیم آیا نا. اچھا، تو اب ظن پہ عمل کرے تحلیل دے کے یا احتیاط پہ عمل کرے. تو اب موازنے کے طور پر اگر جواب مختصر دیا جائے تو اتنا بنتا ہے کہ بھئی جس مورد میں مکلف کے لیے اپنے علم اجمالی کو قطع کے ذریعے تحلیل دینا ممکن تھا، تو اس کے باوجود ہم نے کہا کہ احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے. تو اب اگر ظن کے ذریعے تحلیل دینا اس کے لیے ممکن ہے تو اس مورد میں بدرجہ اولا احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے. موازنہ ہم دے سکتے ہیں، مگر اس نے موازنہ دینے کے بجائے اس بحث کو تھوڑا علمی رنگ دیا ہے. اور جو علمی رنگ دیا ہے وہ یہ دیا ہے، اس نے کہا کہ رکیں، ظن کی ہمارے پاس قسمیں ہیں 4. 2 قسمیں بنے گی ظن خاص کی، 2 قسمیں بنے گی ظن عام کی. ٹھیک ہے، ان 4 قسموں کو ظن کی ہم احتیاط کے مقابلے میں لے آئیں گے کہ بھئی احتیاط پہ عمل کرنا چاہتا ہے،
ان چاروں میں سے پہلے نمبر والا زان جو ہے اس کے ذریعے تحلیل دے سکتا ہے. تو اب بتاؤ احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پھر جو ہے ہم دوسرے نمبر والا زان لے آئیں گے، اس دوسرے نمبر والے زان کے ذریعے تحلیل دینا ممکن ہے. اب بتاؤ احتیاط پہ عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ہاں فتوا دیں گے وہ ہاکذا تیسرے نمبر والا اور چوتھے نمبر والا. اب جو تصویر ذہن میں آ رہی ہے بحث کی، سکیچ بن گیا ہے. اچھا اب آؤ جی وہ بیان کرو قسمیں کون سی ہیں زن کی. کہتا ہے زن کی قسمیں دو، ایک ہے زن خاص، ایک ہے زن عام. جو زن خاص ہے اس کی دو قسمیں ہیں، جو زن عام ہے پھر اس کی بھی دو قسمیں، تو ٹوٹل قسمیں ہو جائیں گی 4. جی زن خاص کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ پہلے زن عام اور خاص کا فرق بیان کریں کہ خاص اور عام میں کیا فرق ہے. کہتا ہے کہ وہ زن جس کی حجیت پر دلیل لائی جائے دلیل انسداد. توجہ ہے سن صاحب، وہ زن جس کی حجیت کو پروف کیا جائے کس دلیل کے ذریعے؟ دلیل انسداد کے ذریعے، اس زن کو زن عام کہتے ہیں. اور جس زن کی حجیت کو پروف کرنے کے لیے اس دلیل انسداد کے علاوہ کوئی اور میں آپ جو بھی لے آؤ مگر یہ نہ لے آؤ، اس کے علاوہ جو بھی اور لے آؤ، انسداد والی دلیل کے علاوہ کوئی اور دلیل لے آتے ہو اس کی حجت کو پروف کرنے کے لیے، تو اس وقت وہ زن کیا شمار ہوتا ہے؟ زن خاص. عام اور خاص کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے دلیل انسداد کیا ہے؟ دلیل انسداد جب آئے گی تو ہم بیان کریں گے نا. ابھی دلیل انسداد موضوع نہیں ہے ہمارا، صرف تعارف دے رہا ہوں. اچھا زن خاص زن عام یہ دو چیزیں کلیئر ہو گئی. اب آ جا جو زن خاص ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، حجت مطلقاً، حجت مشروطاً. مشروطاً سمجھتے ہو نا؟ مطلق کے مقابلے میں جس زن خاص جس کی حجت مشروط ہے، زن خاص جس کی حجت مطلق ہے. مشروط کس کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں مشروط ہے عدم الاحتیاط کے ساتھ، کہ یہ زن اس وقت حجت ہے، اس وقت حجت ہے جس وقت اس مورد میں احتیاط پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو. مشروط ہوگی نا اس کی حجت پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حجت کب ہوگا؟ اگر احتیاط پہ عمل کرنا ممکن ہے. اگر احتیاط پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ممکن ہے، تو پھر زن حجت نہیں رہے گا. جب زن حجت نہیں رہے گا تو احتیاط کنفرم ہو جائے گی، وہی وظیفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا کیا ہے؟ مطلق. مطلق کو اب تولو اسی کے مقابلے مشروط کے ساتھ مطلق کا معنی سمجھ آ جائے گا. کیا مطلب؟ زن حجت ہے چاہے اس مورد میں احتیاط پہ عمل کرنا ممکن ہو، چاہے احتیاط پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو. مطلق کلیئر ہو گیا ہے؟ اب آ جاؤ علم اجمالی کے مورد میں احتیاط پہ عمل کرنا ممکن ہے، اور علم اجمالی کی تفصیل دے سکتا ہے، تحلیل دے سکتا ہے کس زن کے ذریعے؟ اس زن کے ذریعے جو حجت ہے مشروطاً. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں اس صورت میں احتیاط پہ عمل کرنا وظیفہ کنفرم ہے، کیونکہ اس کی حجت مشروط ہے، اور اس کی حجت ہونے کی شرط کیا ہے؟ احتیاط پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو. اور ہم نے جو ہے مفروض کیا ہوا ہے علم اجمالی کا وہ مورد جس میں احتیاط ممکن ہے، لہٰذا زن حجت ہی نہیں ہے، تو پھر احتیاط کے علاوہ کوئی اور اس کے پاس آپشن نہیں. کلیئر ہے سنانزا؟ نہیں ہوا؟ زن کی حجت ہونے پہ دلیل اعتبار ہوتی ہے جو کر دیتی ہے. احتیاط کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ احتیاط کم کریے ممکن نہیں. پہلے تکون بناؤ پھر سے بات کی سمجھ آئے گی. تکون کا راس جو ہے اس راس کا نام ہے علم اجمالی. ٹھیک ہے نا؟ علم اجمالی نے بتایا ہے کہ تمہارے پاس یا نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب احتیاط یہاں جاری کرنا ممکن ہے مکلف کے لیے؟ جی ممکن ہے. دونوں نمازیں پڑھیں، ان میں سے جو بھی اللہ کو مطلوب ہوگی وہ ادا ہو جائے گی، اس کو درک کر لے گا. تو اب احتیاط ممکن ہو گئی، مورد علم اجمالی کا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو علم اجمالی ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ سے سوال پوچھا کہ اس کی تحریر ممکن ہے یا ممکن نہیں. آپ نے کہا ممکن ہے، کیونکہ احتیاط. ٹھیک ہے، تصویریں جو بنا رہا ہوں وہ ساری پچھلی ذہن میں رکھو نا. علم اجمالی کے بارے میں آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اس کی تحلیل ممکن ہے. تحلیل ممکن ہے کس دلیل کے ذریعے؟ جو آ کے علی نحو القطع تشخیص دیتی ہے اطراف کا، یا علی نحو الظن تشخیص دیتی ہے اطراف کا. دو صورتیں ہیں. قطع والی بیان ہو چکی ہے، ظن والی بیان کر رہے ہیں. تو وہ جو دلیل آئے گی آ کے اطراف کی تشخیص دے گی، تشخیص علی نحو الظن دے گی. وہ دلیل آئے گی، شواہد آئیں گے، شاہد آئے گا، بندہ آئے گا، جو بھی آئے گا،
جس نے آ کے تشخیص دینی ہے اس کی تشخیص دینی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب وہ جو زن ہے اس زن کے اندر ہم نے قسمیں بنائی ہیں. اس کی حجت مشروط ہے، اس کی حجت مطلق ہے، خاص ہے، عام ہے، الی آخر. ان چاروں میں سے ایک ایک جو ہے میں لگا رہا ہوں یہاں تشخیص کے لیے اور مد مقابل یہاں رکھ کے بیٹھا ہوں احتیاط. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ان چار میں سے پہلی میں نے کون سی زن کی قسم اٹھائی ہے؟ جو حجت مشروط ہے. حجت مشروط کون سا زن ہوتا ہے؟ وہ زن جس کی حجت اس شرط پر حجت ہوتا ہے کہ جب اس پہ احتیاط ممکن نہ ہو. اور اس مرد میں احتیاط پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، احتیاط ممکن ہے. جب ممکن ہے تو احتیاط ممکن ہونے کی صورت میں وہ زن حجت ہی نہیں ہے. جب حجت ہی نہیں ہے تو پھر مکلف کیا کرے گا؟ اس زنی تشخیص پہ عمل نہیں کرے گا، احتیاط پہ عمل کرے گا. خلاص ہو گئی بات؟ اب دوسرے والا زن لے آؤ. کون سا؟ زن الخاص مطلق، یعنی جس کی حجت مطلق ہے. مطلق کی کیا تشریح دی ہے؟ ابھی ہو چکی ہے، تکرار نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے اس مورد میں مکلف کو اجازت ہے چاہے تو اس زن کی تشخیص زنی تشخیص پہ عمل کرے، چاہے احتیاط پہ عمل کرے. دونوں وظیفے اس کے لیے جائز ہے. زن خاص کی دونوں قسمیں سائڈ پہ رکھو. زن عام کو لے آؤ. ٹھیک ہے؟ زن عام جو ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. زن عام ذہن میں ہے؟ کون سا؟ جس کی حجت کی دلیل کیا ہو؟ دلیل انسداد. جو دلیل انسداد ہے اس کے مقدمات کچھ علماء نے 4 بیان کیے ہیں، کچھ علماء نے اس کے مقدمات 5 بیان کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میرے جملہ ان مقدمات میں سے جن مقدمات سے دلیل انسداد مرکب ہوتی ہے. دلیل انسداد ہوتی کیا ہے، اس کے مقدمات کیا ہوتے ہیں، یہ تفصیل آگے آئے گی. فی الحال صرف لفظوں کا تعارف ہے. دلیل انسداد مرکب ہے جن مقدمات سے، وہ 4 ہیں یا 5 ہیں. من جملہ ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہاں وہ سن لو، وہ ہمیں یہاں چاہیے. وہ مقدمہ ہے جی دلیل انسداد جس پہ قائم ہے. اس مقدمے کا نام ہے جناب، 2 تعبیریں آئی ہیں. ایک تعبیر آئی ہے عدم وجوب الاحتیاط، تو جو ہے ایک تعبیر کیا ہے؟ عدم وجوب الاحتیاط، یعنی ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ. وہ جو ایک مقدمہ ہے اس ایک مقدمے کے اندر پھر 2 تعبیریں ہیں. مقدمہ ایک ہی ہے، تعبیریں 2 ہیں. ان 2 تعبیروں میں سے کسی نے اس تعبیر کو مقدمہ شمار کیا ہے، اس کو نہیں. اور کچھ علماء نے کہا نہیں، یہ دوسری تعبیر جو ہے یہ مقدمہ ہے، یہ نہیں. اب یہ نہیں کہ آپ 2 تعبیریں جو ہے دونوں مقدمے بنے گی، مقدمہ ان میں سے ایک ہی نہیں بننا ہے. تعبیریں سنو. ایک تعبیر یہ ہے عدم وجوب الاحتیاط، دوسری تعبیر ہے عدم جواز الاحتیاط. ٹھیک ہے؟ ان دونوں تعبیروں کا پہلے فرق سمجھو تاکہ میں نتیجہ ٹوٹل کروں وہاں جا کے. عدم وجوب الاحتیاط کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط واجب نہ ہو، جائز ہو، مباح ہو، نو پرابلم. وجوب کی نفی سے اس کی اباحت اور جواز کی نفی نہیں ہوتی. دوسری تعبیر لے آؤ. کون سی؟ عدم جواز الاحتیاط. کیا مطلب؟ جائز ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی احتیاط پہ عمل کرنا ہی باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آ جاؤ، واپس آ جاؤ. کہتا ہے جو دلیل انسداد ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ اس ظن عام کی حجت کو پروف کر رہی ہے. جب یہ اس ظن عام کی حجت کو پروف کرتی ہے تو اب یہ دلیل انسداد جس کے اوپر اس کی حجت کھڑی ہے، اس دلیل انسداد کا مقدمہ تم نے کس تعبیر کو لیا ہے؟ عدم وجوب الاحتیاط کو یا عدم جواز الاحتیاط کو؟ اگر عدم جواز الاحتیاط کو لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ احتیاط پہ عمل جائز نہیں ہے. اچھا، اجمال احتیاط مد مقابل زن کون سا لے آئے ہو؟ ظن عام، جس کی حجت کس مقدمے پہ کھڑی ہے؟ دلیل انسداد پہ. دلیل انسداد کے اندر مقدمہ کون سا کھڑا ہے؟ عدم جواز الاحتیاط. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا مطلب یہ ہے کہ یہ زن حجت ہوگا جب احتیاط پہ عمل جائز. یہاں احتیاط پہ عمل جائز ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں احتیاط پہ عمل جائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہارا یہ زن حجت نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات؟
اور اگر لے آتے ہو دوسرے والا عدم وجوب الاحتیاط تو پھر اس کا احتیاط کا جواز ثابت ہو جائے گا نا. عدم وجوب الاحتیاط. نہ سوری بدل گیا. اگر لے آتے ہو عدم وجوب الاحتیاط تو عدم وجوب الاحتیاط کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط واجب نہ ہو مگر یہ کہ وہ جائز ہو تو نو پرابلم. یہاں جو ہم نے احتیاط لے کے کھڑے ہیں یہ واجب لے کے کھڑے ہیں یا جائز لے کے کھڑے ہیں؟ یہ احتیاط وجوبی ہے یا احتیاط جوازی ہے؟ جواز والی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جواز والی احتیاط اس کی حجت کے لیے پھر اس ظن کی حجت کے لیے مضر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس ظن کی حجت کے لیے مضر ہے وہ احتیاط جو وجوبی ہو. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ نے شرط رکھا ہے کہ یہ ظن جو ہے اس وقت حجت ہوگا جس مورد میں احتیاط واجب نہ ہو. اور جو ہم احتیاط لے کے کھڑے ہیں یہ واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے احتیاط جائز ہے. ممکنہ احتیاط لے کے کھڑے ہیں جس کو عقل ممکن اور جائز سمجھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر اس کی حجت سے مضر نہیں ہے. جب مضر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکلف چاہے تو اس ظن عام والی تشخیص پہ عمل کرے چاہے تو احتیاط پہ عمل کرے دونوں جائز ہے. اور اگر لے آتے ہو دوسرے والا ظن وہاں مقدمہ لے آتے ہو دلیل انسداد کے اندر کون سا؟ عدم جواز الاحتیاط. عدم جواز الاحتیاط کا کیا مطلب ہے کہ بھئی دلیل انسداد اس وقت عام ہوگی جب احتیاط جائز نہ ہو. ٹھیک واضح ہو رہی ہے بات. تو اب ایسی صورت میں یا تمہارا ظن حجت ہوگا یہ باطل ہوگی یہ باطل ہوگی تو پھر وہ حجت نہیں ہوگا. ان دو میں سے آپ صرف ایک ہی وظیفہ لے سکتے. واضح ہو رہی ہے بات. اور اس مرد میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ظن کو لیں گے احتیاط کو نہیں لیں گے. صحیح. واضح ہو رہی ہے بات. کتنی صورتیں بنی ہیں ٹوٹل؟ 4. ان 4 میں سے کتنی صورتوں میں ہم نے کہا ہے کہ احتیاط پہ عمل جائز ہے کتنی صورتوں میں احتیاط پہ عمل جائز نہیں ہے؟ 2 صورتوں میں احتیاط پہ عمل جائز ہے. 2 صورتوں میں احتیاط پہ عمل جائز ہے. 2 صورتیں کون سی ہیں جن میں احتیاط پہ عمل جائز نہیں ہے؟ سوری ایک میں ظن جائز ہے ایک میں احتیاط جائز ہے 2 میں دونوں جائز ہے. احسنت بالکل ٹھیک ہو گیا. حسنین بالکل ٹھیک بول گیا ہے. جو پہلی صورت ہم نے لی ہے اس میں احتیاط جائز ہے ظن جائز نہیں ہے. جو دوسری صورت لی ہے ہم نے اس میں چونکہ ظن خاص کی 2 بنائی تھی نا تو اس میں سے جو پہلی والی ہے ظن خاص کی اس میں ظن پہ عمل جائز نہیں ہے صرف احتیاط پہ عمل کرے گا. جو ظن خاص کی دوسری صورت لی ہے اس میں ظن خاص پہ بھی عمل کر سکتا ہے احتیاط پہ یعنی دونوں جائز ہو گئے. اب آ جاؤ ظن عام میں. ظن عام کی جو پہلی صورت لے رہے ہیں کہ جس میں آپ نے مقدمہ لے لیا ہے عدم وجوب الاحتیاط. ٹھیک ہے نا. تو یہ احتیاط جو ہے وہ جواز والی ہے وجوب والی نہیں ہے تاکہ اس کی حجت سے مضر ہو. تو آپ ظن پہ بھی عمل کر سکتے ہیں اس پہ بھی عمل کر سکتے ہیں دونوں جائز ہو گئے. اور اگر لے آتے ہو کون سی عدم جواز الاحتیاط والی تو عدم جواز والی احتیاط جو ہے یہ اس کی حجت سے مضر ہے تو پھر آپ اس کو حجت مانیں گے تو پھر یہ جائز نہیں رہے گی. اس کو جائز مانیں گے تو پھر وہ حجت نہیں رہے گا. اور علماء نے یہاں فیصلہ کیا دیا ہے کہ بھئی اس کی حجت تام ہے احتیاط جائز نہیں رہے گی. جب احتیاط جائز نہیں رہے گی تو اب اس کے پاس مورد کیا ہے صرف فقط تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مورد میں فقط احتیاط پہ عمل کرے گا وہ آخری ہے. ایک مورد میں فقط ظن پہ عمل کرے گا وہ آخری ہے. ایک مورد میں فقط ظن پہ عمل کرے گا وہ پہلا ہے. 2 مورد ایسے ہیں جن میں دونوں پہ عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اس کی ذرا تطبیق دے لیں. زحمت بہت زیادہ ہو چکی ہے اگرچہ یہ 2 درس ہو گئے ہیں. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ إِلَّا مِنَ الظَّنِّ بِهِ كَذَلِكَ کا اشارہ تفصیل کی طرف جا رہا ہے. ظن تفصیلی. رہی بات اس مورد کی جس مورد میں مکلف قادر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ظن بہی کی ضمیر کدھر جائے گی تکلیف کی طرف. اس تکلیف کے بارے میں ظن کذالک یعنی تفصیلی ظن تفصیلی کے ذریعے جو ہے وہ تفصیل حاصل کر سکتا ہے. ظن تفصیلی کیا ہوتا ہے؟ ظن تفصیلی کیا ہوتا ہے؟ تفصیل سے مراد تشخیص ہے جس میں آ کے دونوں اطراف میں سے کسی ایک کی تشخیص کرنی ہے. اس تشخیص سے مراد تفصیل ہے.
تفصیل مقابل کس کے ہے؟ اجمال کیا ہے؟ اجمال میں پتہ نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی مراد ہے، تفصیل سے مراد پتہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون ہے کون سی نہیں ہے۔ تفصیل کا ترجمہ ذہن میں آ گیا؟ اچھا، فلا اشکال فی تقدیم ہی، احتیاط کو مقدم کیا جائے علل امتثال الظنی پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ کب؟ لو لم یکم دلیل علی اعتبار ہی، جس مورد میں اس ظن خاص کی حجیت پر دلیل نہیں ہے، الا مگر دلیل ہے اس کی حجیت پر فی ما اس مورد میں اذا لم یتمکن من ہو، جب مکلف احتیاط پہ عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ یہ ظن خاص کی دونوں قسمیں ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ ایک لم یتمکن من ہو اشارہ ہو گیا ظن خاص جس کی حجت مشروط ہے اس کی طرف، اور اللہ سے پہلے والی عبارت جو ہے یہ اشارہ ہے نہیں یہ آگے آ رہی ہے، خلاص یہی ہے، یہ ظن خاص کی مشروط کی بات ہے۔ وَأَمَّا لَوْ قَامَ عَلَىٰ اعْتِبَارِهِ مُطْلَقًا، اور اگر دلیل موجود ہو اس ظن کی حجت پر مطلقاً حجت کو پروف کر رہی ہو، اب اشارہ ہو گیا کس کی طرف؟ ظن خاص کی حجیت مطلقہ والے مورد کی طرف۔ اس مورد میں فلا اشکال فی الاجتزاء بالامتثال الظنی، اشکال نہیں ہے، مجزی ہے امتثال ظنی بھی۔ کیا مطلب؟ یعنی امتثال ظنی کرے یا احتیاط پہ عمل کرے، دونوں مجزی ہیں۔ دو مورد طے ہو گئے۔ کما لا اشکال، اب تیسرے میں آ گیا، کما لا اشکال فی الاجتزاء بالامتثال الاجمالی، امتثال اجمالی کسے کہتے ہیں؟ احتیاط کو۔ احتیاط کے مجزی ہونے میں اشکال نہیں ہے فی قبال الامتثال الظنی، امتثال ظنی کے مقابلے میں۔ لیکن امتثال ظنی کون سا ہے؟ وہ امتثال ظنی جو حاصل ہوتا ہے بظن المطلق، اس ظن مطلق کے ذریعے، مطلق سے مراد ظن عام ہے، اس ظن مطلق کے ساتھ جو ظن حاصل، امتثال ظنی جو کہ حاصل ہوا ہے اس ظن مطلق کے ساتھ، المعتبر بدلیل انسداد، جس کی حجیت لی گئی ہے، جس کی حجیت کو پروف کیا گیا ہے، جس کو معتبر قرار دیا گیا ہے دلیل انسداد کے ذریعے۔ معتبر یعنی حجت، اچھا، دلیل انسداد کے ذریعے اس کی حجت کو پروف کیا گیا ہے، بنا علی ان یکون من مقدمات ہی، لیکن دلیل انسداد کے اندر آپ نے بنا رکھی ہے کس بات پہ؟ کہ ان یکون من مقدمات ہی، کہ اس دلیل انسداد کے جو مقدمات ہیں ان میں سے من جملہ ایک مقدمہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ عدم وجوب الاحتیاط، یہ والی تعبیر اس کا مقدمہ قرار دیں۔ تو ایسی صورت میں دونوں مجزی ہیں، اتصال ظنی بھی احتیاط بھی۔ وَأَمَّا لَوْ كَانَ مِن مُقَدِّمَاتِهِ بُطْلَانُهُ، اور اگر دلیل انسداد کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہو کیا؟ بطلان الاحتیاط، ہاں عدم جواز الاحتیاط، یعنی بطلان الاحتیاط والا، یعنی اس مورد میں یہ حجت ہے جس مورد میں احتیاط باطل ہو۔ ٹھیک، کیوں بھائی باطل ہے؟ پہلے اب یہ جو ہے اس کے بطلان کی علت بیان کرے گا، بھی اس مورد میں آپ احتیاط کو باطل جو قرار دے رہے ہو، کیوں احتیاط کو باطل قرار دے رہے ہو؟ کہتے ہیں لے اس الزام ہی العسر المخل بالنظام، اس لیے کہ احتیاط پہ عمل کرنے سے دشواری لازم آتی ہے، عسر یعنی دشواری لازم آتی ہے، ایسی دشواری لازم آتی ہے جو انسان کی نظام زندگی میں خلل کا باعث بنتی ہے۔ کیسے؟ صبح سے لے کر شام تک ہر عمل میں احتیاط کرتے رہو تو پھر نماز ہی پڑھو گے اور تو کچھ نہیں کرو گے۔ وضو میں بھی احتیاط کرو، نماز میں بھی احتیاط کرو، نماز کے ہر ارکان میں احتیاط کرو، تو نظام زندگی کا۔ اچھا، او یا اس لیے وہ احتیاط باطل ہے، یعنی اس کے بطلان کی دوسری وجہ جو ہے، پہلی وجہ کیا ہے کہ وہ نظام زندگی کے مفلوج ہونے کا باعث بن رہی ہے احتیاط، یا اس لیے باطل ہے لأنه ليس من وجوه الاطاعت والعبادت، کہ وہ احتیاط جو ہے وہ وجوہ اطاعت سے خالی ہے۔ وجوہ اطاعت سمجھ گئے ہو؟ یعنی اس احتیاط کے اندر جو عبادت کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ وہ احتیاط جو ہے وہ عبث کا باعث بن رہی ہے۔ بل ہوا نحو لعب و عبث بامر المولا،
بلکہ اس احتیاط میں مولا کے امر کے ساتھ عبث اور سخریہ لازم آ رہی ہے. فیما اذا کان بالتکرار ہے اس مورد میں جس مورد میں وہ احتیاط تکرار کی بحث میں رہی. کما توہم جیسا کہ توہم کیا گیا ہے کہ یہی دوسری وجہ ہے. دوسری وجہ دو وجہ بیان کیا نا بطلان کی. یہ لاہ والی وجہ جو ہے اس کو شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے رسائل کے اندر احتیاط کے بطلان کا اس دلیل کو باعث قرار دیا ہے. تو اس مورد میں فعل متعین اما کا جواب آ رہا ہے. اما لو کانا فعل متعین ہوا التنزل علی القاطع تفصیلا الی الظن کذالک. تو آپ اس مورد میں تنازل کریں گے کس سے؟ قاطع تفصیلی سے. کس کی طرف تنازل کریں گے؟ ظن تفصیلی کی طرف. بھائی قاطع تفصیلی کون سا ہے؟ اجمالی. قاطع تفصیلی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ احتیاط پہ عمل کرتے ہیں نا تو آپ کو تفصیل حاصل ہو جاتی ہے. قاطع تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے. کس بات کا؟ کہ ان میں سے جو میری تکلیف تھی وہ ادا ہو گئی ہے. احتیاط کے مورد میں قاطع تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے. کس بات کا؟ تکلیف کی ادائیگی کا. تو آپ قاطع تفصیلی سے تنازل کریں گے. کیا مطلب؟ یعنی احتیاط سے تنازل کریں گے. اب قاطع تفصیلی کا ترجمہ احتیاط سے کروں گا چونکہ وہ قاطع تفصیلی حاصل ہو رہا ہے اس احتیاط پہ عمل کرنے کی وجہ سے. تو قاطع تفصیلی سے تنازل کریں گے یعنی احتیاط سے تنازل کریں گے. کدھر؟ ظن تفصیلی کی طرف. خلفنا و علیہ اس بنا پہ. کس بنا پہ؟ کہ بھئی احتیاط پہ عمل کرنا باطل ہے. جس مورد میں احتیاط پہ عمل کرنا باطل ہے اس مورد میں ظن پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہی نتیجہ نکلا نا. فعل متعین کا ترجمہ ضروری سے کر سکتے ہیں نا. فعل متعین یعنی ضروری ہے. جس مورد میں احتیاط پہ عمل کرنا باطل ہو اور اس احتیاط کے بطلان پر آپ کے پاس باقاعدہ دلیل موجود ہو. جس دلیل نے آ کے پروف کیا کہ نہیں بھئی یہاں آپ احتیاط پہ عمل نہیں کر سکتے ہو تو اس مورد میں کیا ضروری ہے مولانا؟ ظن پہ عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. مصنف کہتا ہے اس مقدمے کی بنا پہ. توجہ ہے. اب نتیجہ دینے لگا ہوں بحث کا. اس مقدمے کی بنا پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تقلید اور اجتہاد ان دونوں راستوں کو چھوڑ کر تیسرا راستہ بنتا ہے احتیاط کا. اس احتیاط والے طریقے کی بنا پہ عبادات کو انجام دیتا ہے تو اس کی عبادات باطل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم اجمالی کا مورد وہ ہے جس مورد میں احتیاط کے بطلان پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اب یہ نتیجہ ذرا سن لو. پہلے تو علم اجمالی معین کرو. ٹھیک ہے نا. ہر مکلف جو بھی کلمہ نبی کا پڑھتا ہے دین اور اسلام پہ ایمان رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میرے یہ اعمال جو صبح سے لے کر شام تک انجام دیتا ہوں ان افعال اور اعمال کے بارے میں اللہ نے احکام خمسہ میں سے کوئی حکم معین کر رکھا ہے. بولو اس بات کا علم کس مسلمان کو نہیں ہے؟ سب کو ہے. کوئی مستثنا ہے جو کہے کہ مجھے پتہ نہیں میرا مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہے کلمہ نبی کا پڑھتا ہے دین اسلام پہ شریعت پہ ایمان رکھتا ہے تو پھر یہ سارے ایمان رکھنے کے بعد اس کے پاس یہ علم موجود ہے. کون سا؟ کہ میرے افعال کا احکام خمسہ میں سے کوئی حکم اللہ نے مقرر کر رکھا. ٹھیک. مگر یہ نہیں جانتا ہے کہ ان میں سے کس فعل کا کون سا حکم ہے. ٹھیک ہے. علم اجمالی حاصل ہو گیا ہر مکلف کو نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے افعال کے بارے میں جو اللہ نے احکام معین کیے ہیں انسان کو اپنے افعال کے بارے میں آنے والے احکام کا اجمالی علم ہے. یعنی یہ تو اسے یقین ہے کہ اللہ نے کوئی حکم میرے ان افعال کا معین کر رکھا ہے ان پانچ میں سے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ان پانچ میں سے کون سا حکم کس عمل کے لیے معین کر رکھا ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ علم اجمالی. تو اب ان اپنے اعمال کو انجام دینے کے لیے اس کے پاس راستے ہیں تین. تو جو ہے اسناد صاحب
علم اجمالی جو ہے اس کے پاس اپنے اعمال کے احکام کا، تو اب ان اپنے اعمال کے بارے میں احکام کو بجا لانے کے لیے اس کے پاس آپشن ہیں 3۔ نمبر 1، اپنے اعمال کے احکام کی تفصیل خود جا کے معلوم کرے قرآن سے، حدیث سے۔ صحیح، ایک پہلا آپشن، قرآن اور حدیث جو حکم بیان کرتا جائے گا جس عمل کا، اسی عمل کو اسی حکم کے مطابق وہ انجام دیتا جائے، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جس نے تفصیلی علم حاصل کیا ہوا ہے ان احکام کے بارے میں اس کی بات پہ اعتبار کرے، اسے کہتے ہیں تقلید۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ ان احکام کے بارے میں احتیاط پہ عمل کرے، ٹھیک ہے نا؟ جس کے بارے میں شک ہو جائے انجام دینے کا تو اس کو انجام دے، جس کے بارے میں شک ہو جائے حرمت کا تو اس سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو صبح سے لے کر شام تک اپنے جمیع افعال کے بارے میں کیا کرے؟ احتیاط پہ عمل کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو احتیاط ہے، اس احتیاط کے اوپر اشکال لازم آ رہا ہے عسر النظام کا، کہ نظام زندگی کا کیا ہو جائے گا؟ دشوار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا اشکال کون سا لازم آئے گا؟ اب اثر تکرار کا، سننے والا کے حکم کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ مذاق کر رہا ہے۔ تو ان دونوں اشکالات کی بنا پہ کیا ثابت ہو گیا؟ احتیاط باطل ہے۔ جب احتیاط باطل ہے تو اب اس مورد میں، احتیاط کے بطلان کے مورد میں، وہ نہ تقلید کرتا ہے نہ خود تفصیلی علم خود حاصل کرتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی جميع عبادات باطل ہیں۔ اس لیے علماء نے توضیح المسائل کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ جو لوگ کسی بھی عالم مجتہد کی، جامع الشرائط عالم کی تقلید نہیں کرتے، ان کی عبادات باطل ہیں، کیونکہ وہ عبادت کو انجام دے رہے ہیں لاشعوری طور پہ احتیاطاً، اگرچہ ان کو احتیاط کا بھی پتہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔